9ویں چیز اس میں ہے دعا. دعا سے بھی تجارت میں مال میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے تھے دعا میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. 3 دعائیں آپ نے کی ہیں اور بہت اچھی دعائی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کچھ ہے کیا لٹکانے کے لیے، کچھ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گلے میں نہ گھر میں نہ دکان پہ نہ پیڑ پہ باغ میں. کیسے تعویذ لوگ بتاتے ہیں، بولے اگر یہ کسی ایسے پیڑ پر لٹکا دیا جائے تعویذ جس پر پھل نہیں آتے تو انشاءاللہ پھل ضرور آئیں گے. تو انشاءاللہ تو بغیر تعویذ کیا آئیں گے؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اللہ نے چاہا تو تعویذ نہیں لٹکائے تو اللہ نے چاہا تو پھر بھی آئیں گے. تو انشاءاللہ بول کے تعویذ دینے کا، کیونکہ لیگلی یہ سیف ہے. بولے لٹکا میں نے نہیں آ رہا 500 روپے لاؤ، بولے انشاءاللہ بولا تھا نا میں نے، اللہ نہیں چاہ رہا تو بھائی کیا کروں. کیسا ہے ڈاکو. تو ایک آدمی دعا کرے اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا میں، کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کی مغفرت کر دے. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع کر دے. گھر کا بڑا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، خصوصاً آخرت کا گھر. اس کا وسیع ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. چاہے دنیا کا تنگ ہو، لیکن اگر دنیا میں بھی اللہ وسیع گھر دے دے تو یہ دنیا کی سعادت میں سے ہے، دنیا کے فوائد میں سے. کیونکہ انسان پردہ ہے، مہمان ہے، آرام ہے، ساری چیزیں اس کو میسر ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ بہت چھوٹا تھا. تو یہ یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے اصلاً آخرت کا گھر ہے، لیکن آخرت کے گھر کے ساتھ دنیا کا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی چیز ہے. اسی لیے 3 چیزیں دنیا کی سعادت میں سے ہے. کیا ہے وہ؟ وسیع گھر، اچھی سواری اور نیک بیوی. 3 جس کو مل گئی یہ چیزیں اس کو دنیا میں بہت بڑی خیر مل گئی. اب وہ سکسیسفل بولا جا سکتا ہے دنیا کے حساب سے. تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت دے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے. تو یہ دعا ہم کو مانگنا چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت دے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی روایت ہے.